مخدوم کے چاچا بھی اپنے اور واپس دیوا بھی اپنے، ارے ولیوں کے ہیں ہم سب مت والے، ہم لوگ ہیں رضا والے۔ مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ کسی کتاب کا واقعہ نہیں ہے، یہ آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ حضرت بلند شہر کی بات ہے، جہاں پر میں خود تقریر کرنے کے لیے گیا۔ ایک شخص اتنے پیسے والا ہے، اتنے روپیے والا ہے، پیسے کی بنا پر ناچنے والی عورتوں کو بلاتا ہے، پیسے کی بنا پر ناچنے والے مردوں کو بلاتا ہے۔ وہ جب بھی جلسے میں اگر کوئی مولوی اسے سمجھانے کی باتیں یا کوئی ہی باتیں کرتا تھا تو وہ اس کی مذاق بنایا کرتا تھا، منہ چڑایا کرتا تھا۔ لیکن آج جس کی محفل میں تم بیٹھے ہو وہی نبی کے نواسے، ارے تم ان کا مرتبہ کم سمجھتے ہو۔ میرے نبی اگر سجدے میں ہیں، حسین پاک پیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں تو انہوں نے سجدے کو لمبا کر دیا ہے۔ بولو تم نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، اگر حسین آ کر کے گر جاتے ہیں تو نبی نے خطبہ روک دیا اور حسین کو اٹھانے چلے گئے ہیں۔ بولو تم نے سنا یا نہیں سنا ہے؟ اگر میرے نبی نماز کو جا رہے ہیں، حسین رونے لگے ہیں تو نبی نماز سے وہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں، حسین کو اٹھا لیتے ہیں اور چھپا لیتے ہیں۔ کہ تم نے یہ نہیں سنا ہے اگر حسین رونے لگے تو ہرنی نے اپنے بچے کو پیش کر دیا ہے؟ کہ تم نے یہ نہیں سنا ہے اگر حسین گھر سے باہر نکل گئے تو فرشتے ان کی نگرانی اور حفاظت میں لگ جاتے ہیں؟ کہ تم نے یہ نہیں سنا ہے اگر کپڑوں کے لیے حسین رونے لگے تو جنت سے اللہ نے جبریل کو کپڑے لے کر کے بھیج دیا ہے؟ اسی حسین کا ذکر ہے۔ لیکن وہ نادان آپس میں ایک دوسرے کی طرف کو دیکھ کے ہنسا کرتے تھے، منہ بنایا کرتے تھے۔ حسین پاک کا ذکر چل رہا تھا، اللہ اللہ جیسے ہی ذکر چل رہا تھا اس نے مذاق بنانا شروع کر دی، اس نے منہ چڑھانا شروع کر دیا کہ یہ مولوی تو ایسے ہی کرتے ہیں، ارے دیکھو کتنے لوگوں کو گھیرے پڑے ہیں، کیا حسین اس طریقے کے اس نے جملے بول دیے ہیں۔ ایک مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے گزر پائے تھے، اس کے منہ میں کینسر ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا ہے بڑا پیسے والا تھا، بڑی مونچھ والا تھا، بڑی بات والا تھا، لیکن جیسے ہی منہ میں کینسر ہوتا ہے اللہ اللہ ابھی بھی اسے فکر نہیں ہے، کیونکہ دولت والا تھا۔ دلی کے قریب بلند شہر کی بات ہے، یہ دلی چلا جاتا ہے، چیک اپ کرا رہا ہے، علاج کرا رہا ہے، جی وی پنتھ میں علاج ہو رہا ہے۔ لیکن اب دیکھنے کے بعد اب ڈاکٹروں نے اس کا علاج جب چیک اپ کیا تو سب نے جواب یہی دے دیا ہے یہ آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، گھر چلے جاؤ، جو طبیعت چاہے کھاؤ پیو، جب تک سانسیں ہیں وہ سانسیں پوری کر لو، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اب تو یہ بہت بڑا پریشان ہے، اب میں کیا کروں، منہ میں سے خون نکلنے لگتا ہے۔ حسین پاک کے ذکر سے بھاگنے والا تھا، حسین پاک کے ذکر کی مذاق بنانے والا تھا، مولویوں اور اماموں کی مذاق بنانے والا تھا۔ اللہ اللہ منہ میں کینسر ہو جاتا ہے۔ لیکن پیارے میں تمہیں اس لیے سنا کر کے جا رہا ہوں تاکہ آج کے بعد کبھی ہمارا قدم غلط نہ اٹھ جائے۔ بادب با نصیب بے ادب بے نصیب، جب بزرگوں سے مل سکتا ہے تو چھن بھی تو سکتا ہے، لیکن سنو اس کو خون آنے لگتا ہے۔ اس نے اپنے روپیوں کی بنا پر، دولت پیسوں کی بنا پر ڈاکٹروں کی ایک میٹنگ لے لی، بڑے بڑے ڈاکٹر بلا لیے، امریکہ کے ڈاکٹر ہیں، یورپ کے ڈاکٹر ہیں، انڈیا کے ڈاکٹر ہیں، سارے لوگوں کی جب میٹنگ ہوتی ہے اپنے روپیوں پیسوں کی بنا پر سب نے جب رپورٹیں دیکھی، چیک اپ جتنے بھی تھے وہ دیکھے ہیں، سب نے ایک زبان ہو کر کے یہی کہہ دیا تھا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جو امریکہ کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا اس سے رو کر کے کہنے لگا رے کوئی تو علاج ہوگا، وہ ہندو تھا، ہندو ڈاکٹر تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن آج ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ وہ ہندو ڈاکٹر کہنے لگا ہاں ہاں تم مسلمان ہے، اس کا علاج ایک ہی ہے۔ کہا کیا علاج ہے؟ کہا وہ ہندو تھا، اس کی زبان
بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہا تمہارے یہاں ایک بک ہوتی ہے جس کا نام قرآن پاک لیتے ہو تم لوگ. تمہارے یہاں گرو ہوتے ہیں جو نمازیں پڑھاتے ہیں. تمہارے یہاں گرو ہوتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں. اس نے اپنی زبان میں بتایا یعنی علماء کرام ہیں, نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, قرآن پاک ہیں. اگر یہ پڑھنے کے بعد اگر یہ پھونک دے اور دم کر دے تب تو ٹھیک ہو سکتے ہو, دعا کر دے تب تو ٹھیک ہو سکتے ہو, ورنہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب روتا ہوا سیدھا چلا آتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. بیوی جو تھی وہ بھی دلی کی تھی, وہ بھی چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے کیونکہ جن اب اس کے منہ میں خون آنے لگا. امریکہ کا ڈاکٹر کہنے لگا تمہارے یہاں صرف وہی کتاب ہے, وہی گرو ہیں, اگر پڑھ کے دم کر دے تب تو ٹھیک ورنہ نہیں. اب مرتا کیا نہیں کرتا, جب اٹک جاتی ہے گھنی تو بول دی سنی, نکل گئی گھنی بھول گئے سنی. بے شک جی. اب آ رہا کہہ رہا امام صاحب میں بہت پریشان, میرے لیے دعا کر دو. اب اپنے سب جتنے بھی کرتوت تھے وہ یاد آ رہے اور کہہ رہے امام صاحب میں نے برائی کی ہے. امام حسین پاک کا ذکر ہو رہا تھا, میں منہ چڑا کر کے چلا گیا تھا, میں نے اس کو برا جانا تھا. امام صاحب کہنے لگے او نادان تو نے اتنا بڑا کام کیوں کیا ہے. اللہ اللہ. امام صاحب کے قدموں پہ گر گیا. پہلے گالیاں دیا کرتا تھا, اب اس نے سوچا ان کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. رو رو کر کے کہنے لگا دعائیں کر دو. اللہ اللہ. اور کہا دعا کرا دو. کہا وہ تقریر تھی, کس کی تھی؟ میرے پاس فون آیا, میں نے کہا بیٹا اگر پلٹ آیا کل شیء یرجع الی اصلہ, میں نے کہا سن لو ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ تو 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا. امام صاحب سے میں نے کہا توبہ کرا لو اور مجھ سے فون پہ بات کرا دو. رونے لگا جب میں نے بات کی تو توبہ کرا دی, اور کرانے کے بعد میں نے امام صاحب سے کہا اس سے کہو 5 وقت کی نماز پڑھے, اور نماز پڑھنے کے بعد 5 وقت میں 11 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھونک دیا کرو. اب 5 وقت کی نماز پڑھنے لگو. امام صاحب پڑھ کے پھونکنے لگے, خون رک گیا. واہ واہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ریلیف ملنے لگا, بڑا خوش ہو گیا, خون رک گیا, بہت خوش ہو گیا. اللہ اللہ نمازیں پڑھتا چلا جا رہا. اب تو اچھے کام کرنے لگا, پلٹ آیا. جب 6 مہینے میری تقریریں سننے لگا, جب 6 مہینے گزر گئے, کہنے لگا میری سید صاحب سے بات کرا دو, میں شادی کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے فون کیا, بات ہوئی, شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ایسا کرو اگر تمہاری بستی میں کوئی بیوہ عورت ہو اور اس کی بیٹی تمہاری عمر تقریباً 40 سال ہے, اگر اس کی بیٹی اس عمر کی ہو اور رشتے ناتے ہو تو اس سے شادی کر لو. اس نے دھیان لگایا تو گاؤں میں ایک بیوہ عورت تھی جس کی 3 بیٹیاں تھیں. اللہ اللہ, بڑی بیٹی کی 40 یا 39 سال عمر تھی, بڑی تو بڑی, کسی چھوٹی بیٹی کا بھی پیغام نہیں آیا. کیونکہ غریبوں کے یہاں پیغام کون لے جائے, مالداروں کے یہاں جاتا ہے. دولت کے بھکاری ہیں, بھکاری, جہیز کے لالچی. اگر مالدار کی بیٹی نا کاڑی ہے, کاڑی, اور سامنے سوئفٹ کھڑی کر دی ہے, سوئفٹ, تو کاڑی کا بھی رشتہ ہو جائے گا, کاڑی کا بھی. اتنے بڑے بھکاری ہیں, انٹرنیشنل ہیں, اتنے بھکاری
غریب کی بچیوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، تباہ. کسی کے دیے سے پور نہیں پڑتی، اللہ کے دیے سے پور پڑتی ہے. اب وہ رشتہ لے کر کے جب پہنچا تو بیوہ عورت رونے لگی، کہنے لگی تو اتنا بڑا مالدار، کسی مالدار کے گھر سے تیرا رشتہ آ سکتا، میں تو تجھے ایک پیالی چائے بھی نہیں پلا سکتی، میں تو تجھے بٹھا بھی نہیں سکتی، بول کیسے یہ نبھا گا میرا نام لیا. میری 17 تاریخ خالی تھی، جمعے کا دن تھا، میں نے رشتہ طے کر دیا، وہ مان گئی. جمعے کے دن میں پہنچ گیا، اس سارے اس لڑکے نے سارا خرچہ خود ہی اٹھایا. جمعے کی نماز کے بعد میں نے مسجد ہی میں نکاح پڑھا دیا. اللہ اللہ، اب تو شان سے رہنے لگا، بہت اچھا ہونے لگا. وہ بی بی بھی اس کے گھر میں رہنے لگی. تقریباً 3-4 مہینے جب گزرتے ہیں، اب بی بی اس کی امید سے ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پیٹ میں بچے کی امید کر دیتا ہے، بڑی خوشی خوشی ہے. اور اس نے اعلان کر دیا میری 2 سالیاں ہیں، اگر کوئی بھی میری ان 2 سالیوں سے رشتہ کرے گا باشر نمازی شخص ہو تو میں اسے مکان بھی دوں گا اور کاروبار کے لیے جتنے مانگے گا پیسے دوں گا. اللہ اللہ، دونوں بچیوں کا بھی رشتہ ہو گیا، چٹپٹ ہو گیا. جیسے ہی رشتہ ہوا گھر میں خوشحالی ہو جاتی ہے. جب 4 مہینے گزرے پھر اس کا کینسر ہرا ہو گیا. پھر خون دینے لگا. اب تو بڑا پریشان، امام صاحب بھی پریشان ہے. اس لڑکی کو پتا چلا، بی بی کو پتا چلا، وہ رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا پروردگار عالم، پہلے تو میری شادی ہو نہیں رہی تھی لیکن اب ایسے کے ساتھ میں شادی ہوئی ہے. اللہ اللہ، ایک تو پیٹ میں بچہ ہے، ایسے عالم میں لڑکی ویسے ہی گری پڑی رہتی ہے، اس سے کچھ کھایا پیا نہیں جاتا، اوپر سے اتنا بڑا غم ہے. رو رو کر کے بیچاری پریشان ہو گئی ہے. آنکھوں میں گڈھے بیٹھ گئے، چکر آنے لگا. جب کافی رولی، لڑکی ایسے ہو گئی ہے، اب پیٹ میں بچے کی بھی امید ہے. 4 مہینے گزر گئے. میں نے ایک تقریر کی ہے، قرآن پاک پہ میرا بیان ہے، میں نے بیان کیا قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. میں نے یہ کہا ہے تقریر میں، وہ لڑکی سنا کرتی تھی، اس کے گھر میں چلتی تھی. اللہ اللہ، وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی اگر اجازت ہو تو میں ان سے بات کر لوں. اس نے فون ملا کے مجھے دے دیا. کہنے لگی میں نے آپ کے بیان میں ایسے ایسے سنا ہے. میں نے کہا بیٹا ہاں ہاں قرآن میں. کہا یہ بتاؤ قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کا بیان ہے، تو کوئی نہ کوئی آیت ایسی تو ہوگی جس میں کینسر کا بھی تو علاج ہوگا. جب اتنا کہا میں نے کہا بیٹا ہے، اگر تو پڑھ لے تو میں بتائے دیتا ہوں قرآن کی کون سی آیت ہے. کہا 1 منٹ ٹھہر جائیے. اس نے میری آواز ریکارڈ پہ لگا لی، موبائل ایسے کر لیا کہ میری آواز اس میں کیچ ہو جائے. اس نے کہا ہاں اب بتائیے. میں نے نام پوچھا تو جب نام نکالا، اعداد نکالے، 462 نکلے. میں نے کہا بیٹا اٹھا لے 28واں پارہ اٹھا لے میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء
الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. میں نے کہا یہ آیت ہے بیٹا 462 مرتبہ روزانہ پڑھ لے اور دعا کر لے. کہا کس ٹائم پڑھوں؟ میں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھ اور تہجد کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دے. اللہ اللہ بیوی ہو تو ایسی ہو اس کے دل کو لگ گئی. او میری بہنوں آج تم گھر میں گھر کو جنگ کا میدان بنائے پڑی ہو. ذرا سوچ لو ذرا ذرا بات پہ لڑ رہی ہو لیکن یہ بیوی ہے اپنے شوہر کے لیے جان فنا کر رہی ہے. محرم سے 2-4 دن پہلے کی بات تھی. اب وہ لڑکی اس نے پڑھنا شروع کر دیا. ایک تو غریب پیٹ میں بچے کی امید ہے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی ادھر کمزور ہو گئی گری پڑی رہ رہی تھی لیکن اپنے شوہر کے لیے سب کچھ سہ رہی ہے سب کچھ برداشت کر رہی ہے. اللہ اللہ پڑھنا شروع کر دیا. اب محرم کا مہینہ آ گیا پڑھنا شروع کر دیا. 1-2-20 تاریخ آ جاتی ہے. اب جب 21ویں شب آتی ہے حضرت علی کی شہادت والی تاریخ آ جاتی ہے. اس لڑکی کا خود بیان ہے. میری بہنوں سن لو بھائیو سن لو جو تم مولویوں کو برا کہتے ہو اللہ والوں کے ذکر سے بھاگتے ہو اماموں سے نفرت کرتے ہو طالب علموں کو کمتر سمجھتے ہو آج کے بعد توبہ کر کے جانا. یہاں سے اٹھو تو توبہ کر کے اٹھنا. اللہ اللہ جب 21ویں رات آ گئی حضرت علی کی شہادت والی تاریخ آ گئی. اس لڑکی کا خود بیان ہے. وہ کہتی ہے میں کمزور ہو گئی بہت زیادہ کمزور ہو گئی. میں نے قرآن میں دیکھ کے پڑھ تو دی 462 مرتبہ پڑھ تو دیا اور پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے لیے جب میں نے ہاتھ اٹھائے قرآن سامنے رکھا ہے جب ہاتھ اٹھائے میری آنکھوں کے نیچے چکر آ گیا مجھے اندھیرا آ گیا. جیسے ہی چکر آیا اندھیرا آیا لڑکی بولی میں دیوار سے ٹک گئی ایسے ایک طرف کو ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئی اور میں نے آنکھیں بند کر لی. کبھی آنکھ کھولتی ہوں کبھی بند کرتی ہوں. جب کھولتی ہوں تو پھر ویسے ہی چکر آنے لگتا ہے بند کرتی ہوں تو سکون ملتا ہے. اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے میں نے خوب دیکھا ہے جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی قرآن پاک سے ایک ہری لائٹ نکلی ایک ہری روشنی نکلی اس لڑکی کے چہرے پہ پڑی. لڑکی بولی میری آنکھیں کھل گئی. قرآن کی روشنی ہرے رنگ کی تھی قرآن سے نکلی میرے چہرے پہ پڑی. لڑکی کہہ رہی ہے میں خوب دیکھ رہی ہوں. میرے چہرے سے ہٹنے کے بعد میرا شوہر جہاں لیٹا تھا وہاں پہ وہ لائٹ چلی گئی. لڑکی کہہ رہی ہے میں خوب دیکھ رہی ہوں میرے شوہر کے سر پہ پڑ گئی اور شوہر کے سر پہ پڑنے کے بعد جب نیچے کو آئی پاؤں سے اتر جاتی ہے. لڑکی کہنے لگی پھر مجھے خنودگی آ گئی میری آنکھ لگ گئی دیوار سے ٹیک لگائے میری آنکھ لگ گئی. قرآن وہاں پہ رکھا ہوا تھا. اللہ اللہ کا مجھے خوب یاد ہے کسی نے میرا مڈا پکڑا لیڈیز آواز تھی مڈا پکڑا اور پکڑنے کے بعد مجھے ہلایا اور ہلانے کے بعد کا اٹھ جا میرے لالوں کا صدقہ مل گیا. نعرہ تکبیر
رسالت، نعرہ غوث، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سرزمین رتنا نوری نگر، مسلمانان اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ لڑکی بولی میں دیکھ تو نہیں پائی کون تھی، مگر میں سمجھ گئی جو بھی تھی، مجھے اشارہ مل گیا، میرے لالوں کا صدقہ۔ آج تم بھی انہی لالوں کا صدقہ، حسنین کریمین کا صدقہ لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہو۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بے شک بے شک، بولو یا حسین، یا حسین یا حسین۔ آج اپنے دل میں آرزو اور تمنا، جس کی اولاد نہ ہو وہ تمنا کر لے، جس کو جو بھی پریشانی ہو وہ تمنا کر لے، اور آج کے بعد یہ نیت کر لے انشاءاللہ کسی امام کی، کسی عالم کی، کسی اللہ والے کی آج کے بعد کبھی برائی، کبھی اس کو غلط، کبھی نیچی نظر سے اس کو نہیں دیکھوں گا، اور یہ تمنا کر لے اے اللہ حسین کا صدقہ، حسنین کا صدقہ، نبی کی اولاد کا صدقہ ہمیں مل جائے، انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بھی ذکر کراؤں گا، تو انشاءاللہ 1 سال نہیں پلٹے گا، مجھے امید ہے اگر دل سے مانگا تو اسے ضرور صدقہ ملے گا، بے شک انشاءاللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ شعر سنو۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولو یا حسین، سب لوگ دل سے بولنا، بولو یا حسین، یا حسین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، یعنی خاندان حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، کیوں سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ وہ لڑکی کی آنکھ کھلی، وہ سمجھ گئی، فوراً اپنے شوہر کو جا کے چپٹ گئی، کہنے لگی میرے سرتاج اٹھو تم ٹھیک ہو گئے۔ کہا کیسے؟ کہا بس ٹھیک ہو گئے، اٹھ جاؤ اور جاؤ چیک اپ کراؤ، پیسے والا تو تھا ہی، صبح ہی گاڑی تیار کا، تم بھی کہا نہیں میں نے، آپ جاؤ۔ میری بہنوں سنو، بہت اچھا عمل بتا رہا ہوں، وہ شوہر تو دلی گیا لیکن اس لڑکی نے کھانا نہیں کھایا، اسے پانی یاد نہیں آیا، سیدہ فاطمہ کا قول یاد آ گیا۔ کیا قول یاد آیا وہ سنو، وہ قول یاد آیا، وہ تو ادھر گیا، اس نے وضو بنایا۔ میری بہنیں سن لیں، سیدہ فاطمہ کا قول ہے اگر جو لڑکی یعنی شادی شدہ سورہ طٰہٰ اور سورہ نور پڑھ کر کے دعا کرے تو فاطمہ کہتی ہیں اس کی دعا شوہر کے حق میں ایسی ہوتی ہے مسکان ڈی جے وسیع بازار، فاطمہ کی دعا میرے علی کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ، وہ ادھر گئے اور وہ لڑکی
وہ لڑکی سورہ نور اور سورہ طه پڑھ کر کے دعا کر لی، رو رو کر کے دعا کر رہی ہے، ادھر چیک اپ ہو رہا ہے، جو بھی چیک اپ کرائے وہ نارمل آئے، جو بھی کرائے وہ نارمل آئے، جو بھی کرائے وہ نارمل آئے۔ ڈاکٹر پریشان ہے، پچھلی رپورٹ کچھ کہہ رہی ہیں، اب کچھ ہے، یہ بتاؤ تم ٹھیک کیسے ہوئے، تمہارا علاج کس نے کیا؟ اس نے کہا کون سرجن تھا، کون ڈاکٹر تھا، کون MBBS، کون BMS یا MD، کون ڈاکٹر تھا؟ وہ کہنے لگا کوئی اور نہیں، وہ ہماری بیوی ہے۔ مسکان ڈی جے روسیہ بازار۔ ماشاء اللہ، زندہ باد۔ سمجھے MBBS وغیرہ کوئی ڈاکٹر ہوگی؟ کہا ہمارے یہاں ہاسپیٹل میں صرف ایک دن کو بھیج دیا کرو، منہ مانگی تنخواہ، ہنسنے لگا۔ کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا اس نے کسی ایسا علاج نہیں کیا، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے تو قرآن پڑھ پڑھ کر کے علاج کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آج اس کے گھر میں 3 بچے کھیل رہے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ہر سال جاتا ہوں تقریر کرنے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ 3